جب خلیفہ اپنے سفر سے واپس آئے تو فتنہ کے مر جانے کی اطلاع ہوئی۔ وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور مقبرے پر جا کر فاتحہ پڑھی، لیکن دوسرے ہی دن کاروبار سلطنت میں ایسے مشغول ہوئے گویا کوئی خاص واقعہ ہی نہیں ہوا۔ فتنہ نے بھی یہ حالات خانم کی زبانی سنے۔ وہ کہنے لگی، خدا کا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں، اور خدا نے چاہا تو دشمنوں کی چالیں انہی کے خلاف مصیبت کا باعث ہوں گی۔ جب خلیفہ کی آمد کا فتنہ کو علم ہوا تو اس نے اپنی تجویز پر عمل درآمد شروع کیا اور خانم کو ایک خط لکھ کر دیا کہ فلاں شخص کو دے آؤ۔ خلیفہ ہارون الرشید دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کے لیے لیٹے تو ایک مقرب خاص کنیز نور النہار پنکھا کرنے لگی۔ جب ہر طرف سکون اور خاموشی ہو گئی تو اس نے خلیفہ سے عرض کیا کہ حضور، فتنہ زندہ ہے۔ خلیفہ نے کہا، تو بے وقوف ہے، اس کو مرے ہوئے تو کئی ہفتے ہو گئے ہیں۔ وہ بولی، حضور یہ خط ملاحظہ فرمائیں، آج ہی ایک عزیز کی معرفت مجھے ملا ہے۔ خلیفہ نے خط لے کر پڑھا تو سکتے میں آ گیا۔ دیر تک دماغ میں مختلف خیالات کا ہجوم رہا۔ اس کے بعد خلیفہ نے تنہائی میں زبیدہ کو بلایا اور خط دکھا کر اصل حالات دریافت کیے۔ خط پڑھ کر زبیدہ کو سرد پسینہ آ گیا، لیکن وہ بے حد ذہین اور باحوصلہ عورت تھی۔ خط کے مطالعے ہی کے دوران اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ اتفاقاً خط میں فتنہ نے اپنا خانم کے یہاں رہنا تو سب کچھ لکھ دیا تھا، لیکن زبیدہ کے متعلق صرف اسی قدر لکھا تھا کہ ان کے بارے میں سب کچھ زبانی عرض کروں گی۔ خط پڑھ کر زبیدہ نے خلیفہ سے کہا، مجھے مدت سے فتنہ کے چال چلن کے بارے میں شکوک تھے، آپ کے جانے کے بعد وہ شکوک بڑھے۔ میں نے اس کو روکنا چاہا تو حرم سرائے سے نکل گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ خبر مشہور ہو، کیونکہ فتنہ کے متعلق بغداد کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ آپ کی منظور نظر ہے۔ مجبوراً میں نے یہ سوانگ تیار کیا اور فرضی مقبرہ بھی بنوا دیا۔ جب آپ آئے تو میں نے اس واقعے کا ذکر ارادہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کو صدمہ پہنچتا۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے شکوک کی بنا پر کچھ سختی کی ہے، لیکن اب وہ آپ سے مل کر میری کچھ شکایت کرنا چاہتی ہے۔ بلا کر سن لیجئے، کیونکہ وہ آپ کی محبوبہ ہے۔ کنیزی کا فخر تو مجھے حاصل ہے، یہ دوسری بات ہے کہ ملکہ کہلاتے ہوئے بھی آپ کی نظروں سے گری ہوئی ہوں۔ اتنا کہہ کر زبیدہ نے رونا شروع کر دیا۔ ہارون الرشید، جو حقیقتاً زبیدہ کے پرستار تھے، یہ سب حالات سن کر بہت برہم ہونے کے بعد زبیدہ کو بہت پیار سے تسلی دے کر رخصت کیا اور کہا کہ اگر تم اس حالت میں اس کنیز کو قتل بھی کروا دیتی تو تمہیں اختیار تھا۔ اس کے بعد باہر آ کر حکم دیا کہ خانم سوداگر کو گرفتار کر کے اس کا کل مال و اسباب ضبط کر لیا جائے اور فتنہ کو بلا کر شاہی محل میں زیر حراست رکھا جائے۔ اس وقت کوتوال شہر سپاہیوں کا دستہ لے کر خانم و فتنہ کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوا۔ اتفاقاً فتنہ کو بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ کوتوال ہماری گرفتاری کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے خانم سے کہا کہ تم غلاموں کا لباس پہن کر نکل جاؤ، میں اپنا انتظام کر لوں گی۔ جس وقت خانم ایک غلام کا وضع سے باہر نکلا تو سپاہیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا، لیکن اس کو غلام سمجھ کر جانے دیا۔ اس کے بعد کوتوال اندر آیا، فتنہ کو سلام کیا اور شاہی حکم سنایا۔ فتنہ نے کہا، میں تیار ہوں، چلو۔ کوتوال نے خانم کے متعلق دریافت کیا۔ فتنہ نے کہا، وہ کئی روز سے باہر گیا ہوا ہے اور اس کا مال و اسباب میری تحویل میں ہے، آپ اس کی حفاظت کا انتظام کیجیے۔ کوتوال نے کل مال و اسباب سر بمہر کر کے بیت المال میں رکھنے کے لیے بھیج دیا۔ فتنہ محل کے زنانہ حصہ میں قید کر دی گئی۔
کوتوال نے سب واقعات دربار خلافت میں عرض کیے۔ ہارون الرشید کو جب معلوم ہوا کہ خانم نہیں ملا تو ناراض ہوا۔ جعفر کو حکم دیا اسی وقت والی دمشق کو خط لکھو کہ خانم ابن ایوب کا کل مال و اسباب بیت المال میں داخل کر دیا جائے، اگر وہ خود موجود ہو تو اسے گرفتار کر کے بغداد بھیج دو، ورنہ نہ ملے تو اہل خانہ کو شہر بدر کر دو۔ یہ حکم جس وقت والی دمشق کو ملا، اس نے افسران ماتحت کو اجرا فرمان شاہی کا حکم دے کر خانم کے گھر بھیجا۔ ادھر خانم کی ماں اور بہن خانم کی کوئی اطلاع نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان تھیں کہ سپاہی حکم لے کر پہنچے۔ یہ سب سے پہلے خانم کے متعلق دریافت کیا۔ وہ کہنے لگیں کہ وہ مال و اسباب لے کر بغداد گیا تھا اور مدت سے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ہم سخت پریشان ہیں۔ جو افسر تعمیل حکم کے لیے گیا تھا، اس کو بہت افسوس ہوا کہ ان بے گناہوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خانم نے کوئی سخت جرم کیا ہو، لیکن اس کی سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ لیکن دربار خلافت کے احکام ٹالنا بھی اس کے بس کی بات نہ تھی۔ مجبوراً ان عورتوں کو بغداد لے آیا اور حکم سنایا اور کہا، گو کہ میں جانتا ہوں تم بے گناہ ہو، لیکن خلیفہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل ضرور ہوگی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے سیدھی بغداد چلی جاؤ اور دربار امیر المومنین میں عرض کرو کہ ہم پر بلا قصور عتاب کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ضرور داد رسی ہوگی اور تمہارا کل مال و اسباب حکومت کی زیر نگرانی رہے گا۔ بس یہی ممکن ہے، اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوتوال نے جواب دیا، خانم کی والدہ اور ہمشیرہ حاکم کے مطابق بے یار و مددگار دمشق سے نکلیں۔ تمام شہر میں اس ظلم کا چرچا تھا۔ آج تک امیر المومنین نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ بڑی ہی زیادتی ہوئی ہے۔ ان غریبوں کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں رہا۔ کچھ زادے راہ لے کر روتی ہوئی بغداد کی طرف روانہ ہوئیں۔ خلیفہ ہارون الرشید فتنہ کو قید کر کے چند روز بڑے غم و غصے کی حالت میں رہا، لیکن زبیدہ نے بہت ہوشیاری اور عقل مندی سے اس کا رخ اس طرف سے تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ چند روز بعد خلیفہ سب کچھ بھول کر امور سلطنت کی انجام دہی میں منہمک ہو گیا۔ اس طرح کچھ مدت گزر گئی۔ ایک دن ہارون الرشید زنانہ مجلس شاہی کی خدمت سے نکلا تو اسے فتنہ کے رونے کی آواز آئی تو دفعتاً پچھلے واقعات یاد آ گئے۔ چنانچہ اسی وقت محافظین کو حکم دیا کہ فتنہ کو حاضر کرو۔ فتنہ آئی تو بڑے جوش کی حالت میں تھی، ہاتھ باندھ کر کہنے لگی کہ آپ خلیفہ ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، لیکن آپ جس کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں وہ احکم الحاکمین، تمام تر اعمال کا نگران ہے، اور آپ نے خانم کے متعلق جو کچھ احکام صادر فرمائے ہیں وہ انصاف کے خلاف ہیں۔ آپ نے بغیر تحقیقات کیے خانم کو مجرم قرار دے دیا، اور وہ بالفرض مجرم بھی ہو، لیکن اس کی ماں اور بہن کا کیا قصور تھا؟ وہ بیچاری کیوں شہر بدر کر دی گئیں؟ خانم کی ماں اور بہن کا دمشق سے نکلنا اور ان کا مال و املاک چھین کر بلا سہارا چھوڑ دیا گیا۔ مجھے اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے کس جرم میں قید کیا ہے۔ خانم ایک شریف اور دیانتدار آدمی ہے، اور اس نے مجھ پر ایک احسان عظیم کیا ہے اور میری جان بچائی، عزت و آبرو کی حفاظت کی۔ معلوم نہیں اس غریب پر کیوں عتاب شاہی نازل ہوا۔ فتنہ کی غصے کی حالت میں وہ سب کچھ سنایا جو عام حالات میں کوئی خلیفہ کے سامنے کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بے شک خانم کی والدہ اور بہن کے متعلق غلط حکم دیا گیا ہے، لیکن تم محل سرائے سے باہر کیوں گئیں؟ فتنہ نے کل واقعات سنائے۔ خلیفہ اس سے بہت متاثر ہوا۔
ممکن ہے وہ زبیدہ سے کچھ پوچھ گچھ کرتا، لیکن فتنہ نے جس جوش کے ساتھ خانم اور اس کے گھر والوں کی وکالت کی تھی، اس نے خلیفہ کے دل میں شک کی چنگاری کو روشن کر دیا۔ اس نے خیال کیا کہ ممکن ہے زبیدہ نے جوش و رقابت میں اس کے ساتھ ظلم کیا ہو۔ خلیفہ کا یہی شک زبیدہ کی ساری کارروائی کی طرف چشم پوشی کا باعث بن گیا۔ اس نے خانم کا قصور معاف کر دیا اور ایک اعلان عام کے ذریعے خانم کو اور اس کی والدہ و ہمشیرہ کو دربار میں بلایا، لیکن خانم کا کچھ پتہ نہ چلا، اور جب وہ نہ آیا تو مایوس ہو کر فتنہ خود خانم کی تلاش میں نکلی۔ فتنہ خیر خیرات کرتی ہوئی ایک راہ سے گزر رہی تھی۔ ایک روز اسے ایک سوداگر ملا جو سخاوت میں بڑا مشہور تھا۔ فتنہ نے اس کو 1000 دینار دیے کہ میری طرف سے خیرات کر دینا۔ سوداگر نے فتنہ کا لباس فاخرہ دیکھ کر خیال کیا کہ یہ معزز خاتون معلوم ہوتی ہے، اس لیے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور، کل سے 2 نووارد عورتیں میرے مکان میں ٹھہری ہوئی ہیں جو بہت خستہ حال ہیں۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو غریب خانے پر چل کر اپنے ہاتھ سے ان کو عنایت کیجیے۔ فتنہ نے ان کا حال دریافت کرنا چاہا، لیکن سوداگر نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ان کی ذوب و حالی کو دیکھ کر فی الحال ان کے حالات دریافت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ چنانچہ فتنہ فوراً ان کے مکان پر روانہ ہوئی۔ سوداگر کی بیوی نے فتنہ کو نہایت عزت و احترام سے بٹھایا اور خاطر تواضع کی۔ فتنہ نے کہا، مجھے ان 9 وارد عورتوں سے ملاؤ۔ سوداگر کی بیوی فتنہ کو ان کے پاس لے گئی جہاں 9 وارد عورتیں بیٹھی رو رہی تھیں۔ فتنہ نے ان کو تسلی و تشفی دی اور کچھ دینار پیش کر کے ان کا حال دریافت کیا۔ خانم کی ماں نے کہا کہ ہماری مصیبت کا باعث خلیفہ کی محبوبہ فتنہ ہے۔ میں ایوب نامی سوداگر کی بیوی ہوں۔ میرا بیٹا خانم یہاں مال و تجارت لے کر آیا تھا۔ اس پر کسی ظالم نے فتنہ کے اغوا کا الزام لگایا اور گرفتار کرا دیا۔ نامعلوم میرے بیٹے کا کیا حال ہے اور کس جگہ ہے۔ اس کے بعد حاکم دمشق کا تمام مظالم بیان کر کے زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اب بھی خانم صحیح و سالم مل جائے تو ہمارا رنج و غم سب دور ہو جائے۔ یہ بات سن کر فتنہ نے کہا کہ تمہاری مصیبت کا باعث میں ہی ہوں۔ اب تو خلیفہ نے خانم کے گناہ معاف کر کے اس کا تمام مال و اسباب اصل سے 2 گنا کر کے عطا کر دیا ہے، اور تمہاری طلبی خلیفہ کے ہاں ہے۔ کئی دن سے تمہاری تلاش میں منادی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فتنہ نے جو واقعات پیش آئے تھے بیان کیے۔ ابھی یہ عورتیں خانم کی تلاش کا آئندہ پروگرام بنا رہی تھیں کہ وہی سوداگر اندر آیا اور کہنے لگا کہ دیہات سے میرے شفا خانے میں ایک جوان مریض آیا ہے۔ حال پوچھتے ہیں تو روتا ہے لیکن حال نہیں بتاتا۔ فتنہ سب کو تشفی دے کر سوداگر کے ساتھ مریض کے پاس آئی۔ یہاں آ کر دیکھا تو وہ خانم تھا، لیکن بے حد کمزور و لاغر ہو گیا تھا۔ فتنہ نے قریب بیٹھ کر آواز دی اور پوچھا، کیا حال ہے؟ خانم کے بستر علالت پر فتنہ کا آنا۔ خانم نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا اور ایک سرد آہ کے ساتھ بے ہوش ہو گیا۔ سوداگر نے لخلخہ سنگھایا۔ کچھ دیر بعد خانم کو ہوش آیا تو اس نے فتنہ سے پوچھا، میری ماں بہن کس حال میں ہیں؟ تو فتنہ نے کہا، وہ بخیریت ہیں اور عن قریب تم سے ملیں گی۔ خلیفہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا ہے۔ تم تندرست ہو جاؤ گے تو اطمینان سے سب حالات سن لینا۔ واپسی پر فتنہ آئی تو خانم کی والدہ کو مبارکباد دی کہ خانم مل گیا ہے، لیکن اس وقت بیمار ہے۔ وہ بے تاب ہو کر اٹھی کہ چلو مجھے ملاؤ۔ فتنہ نے کہا، اس وقت آپ لوگوں کا اس سے ملنا مناسب نہیں ہے، کہیں سکتہ نہ ہو جائے۔
جب اس میں توانائی آ جائے گی اس وقت آپ دونوں اس سے مل لیں۔ ماں بہن نے خدا کا شکر ادا کیا اور سوداگر ہی کے ہاں رہنے لگیں۔ چند روز کے معالجہ اور پرمسرت ماحول نے خانم کو تندرست کر دیا۔ دربار خلافت میں سب کا حاضر ہونا۔ خانم کے صحت یاب ہو جانے کے بعد فتنہ نے اس کو بہن اور والدہ کے ساتھ خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ہارون الرشید ان کو دیکھ کر بہت مسرور ہوا، پھر خانم سے اس کی سرگزشت سنی۔ اس نے عرض کیا کہ میں گرفتاری کا حکم سن کر دیہات میں بھاگ گیا تھا، وہاں ادھر ادھر پھرتا رہا، اسی دوران میں بیمار ہو گیا۔ جب حالت کچھ زیادہ خراب ہو گئی تو ایک رحم دل شخص نے بغداد میں لا کر ایک مخیر تاجر کے شفاخانے میں داخل کر دیا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میری گرفتاری کا حکم منسوخ ہو گیا ہے اور یہیں مجھ سے میری والدہ اور بہن ملیں۔ خلیفہ نے کل ضبط شدہ مال و اسباب واپس کرا دیا اور بہت کچھ مزید عطا کیا۔ اس کے بعد فتنہ کو آزاد کر کے خانم سے شادی کر کے خانم کی بہن کی شادی اپنے بڑے درباری سے کر کے توہین و ذلت کی تلافی کر دی۔ جوان بے قصوروں کی ہوئی تھی۔ یہ قصہ ختم کر کے شہرزاد نے کہا کہ انشاءاللہ کل شاہ جنات اور زین الصنم کی حکایت سناؤں گی جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگی۔ دوسری شب کو شہرزاد نے اس طرح کہانی کا آغاز کیا کہ زمانہ قدیم میں شہر بصرہ کا ایک عادل، نیک مزاج اور غریب پرور بادشاہ تھا۔ دنیا کی سبھی نعمتیں اس کو حاصل تھیں، دولت، ثروت، عزت، حکومت، لیکن کوئی اولاد نہ تھی۔ اسی وجہ سے اکثر دل شکستہ اور مایوس رہا کرتا تھا۔ اس نے بڑی تدبیریں کی لیکن مفید نتیجہ نہیں نکلا۔ آخر درویشیوں اور فقراء سے رجوع کیا، ایک مدت تک ان کی خدمت کرتا رہا۔ آخر التجا قبول ہو گئی اور ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا پیدا ہوا۔ باپ نے اس کا نام زین الصنم رکھا۔ شہزادہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو قابل استادوں کے سپرد کر دیا گیا جو رات دن محنت و مشقت سے اس کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ 15-16 برس کی عمر میں زین الصنم تعلیم حاصل کر کے امور سلطنت میں بادشاہ کی معاونت کرنے لگا۔ اس طرح سال 2 سال میں حکومت کے سب امور و اسرار سے واقف ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے وفات پائی اور عنان حکومت زین الصنم کے ہاتھ آئی اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود شہزادہ عیش میں مشغول ہو گیا۔ ملکی نظام بگڑنے لگا اور بہت سے حاکم خود سر ہو گئے۔ رعایا نااہل حاکموں کے ہاتھوں نالہ رہنے لگی، خزانہ خالی ہو گیا۔ اسی زمانے میں شہزادے نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری سلطنت تو برباد ہو رہی ہے، تمام کاروبار بیکار اور خوشامد کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہوش میں آؤ اور اپنے کام کو سنبھالو اور جب نظم و ضبط درست ہو جائے تو پھر قاہرہ دارالحکومت میں جاؤ، تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ صبح کو شہزادہ بیدار ہوا تو اپنی حرکات پر غور کر کے بہت شرمندہ ہوا اور عہد کر لیا کہ جلد از جلد امور سلطنت کی اصلاح کر دوں گا۔ باپ کے زمانے کے تجربہ کار افسروں کو ذمہ دار عہدوں پر مقرر کیا، نااہل، بے ایمان اور خوشامدی افسروں کو نکال دیا گیا۔ قابل افسران فوج واپس بلائے، اخراجات کو اعتدال پر لایا۔ سال بھر ہی میں حالت بدلنے لگی۔